عیسیٰ علیہ السلام تک، جن کا حساب اللہ ہی کو معلوم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کے اولاد سے اسماعیل کو چنا. مصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا ہے. یہ حضور کے اجداد میں سے ایک نام آتے ہیں. مصطفیٰ میں بنی کنانہ تھا قریشن، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا. مصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اور قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام، حضور کے دادا کا نام تو یاد ہوگا سب کو جی، عبد المطلب. ابھی اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا. اور عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، اور ان کے والد کا نام عبد مناف. چلو یہ 3-4 سلسلے یاد رہنے چاہیے. اور امید ہے انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہا ہمارا تو یہ بہت سارے نام آپ کو یاد آئیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا. قریش کی بہت سی شاخیں ہیں، جس طرح بنو ہاشم ہاشمی لوگ قریشی ہیں، اس طرح بنو امیہ والے قریشی ہیں، بنو مخزوم والے قریشی ہیں، بنو تیم والے قریشی ہیں، بنو عدی والے قریشی ہیں. اور صدیق اکبر بنو تیم میں سے ہیں، فاروق اعظم بنو عدی میں سے ہیں، عثمان ذی النورین بنو امیہ میں سے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے ہیں، ابو جہل بنو مخزوم میں سے تھا. لیکن بنو مخزوم میں سے ایک اور نام بھی آتا ہے جو بہت کمال والا آدمی تھا، سیف من سیوف اللہ. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیدنا خالد بن ولید کو مخزومی تھی. تو بنو مخزوم میں برے لوگ بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں. جس طرح بنو ہاشم میں اچھے بھی ہیں، اور میں ابو لہب بھی تو تھا، بہت بڑا سید تھا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سید بادشاہ ہے، جب چرسی پیدا ہو، بڑے گانے گاندہ تھا، نچتا ہو. بھائی بات یہ ہے کسی سلسلہ نسل میں ہونا الگ بات، لیکن کردار بنیادی چیز ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر نسبت کرنے کا حق اسی انسان کو پہنچتا ہے جس کی نسبت کردار کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہو. ورنہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہاشمی کہلاتا ہے اور بد کردار ہے، اس کے لیے شرم کی بات. اور قرآن نے تو ایک اصول بیان کر دیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہمیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، آدم حوا سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، آگے اس کے بعد تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے ہم نے تقسیم کر دیے. لتعارفوا، یہ پہچان کرنے کے لیے قبیلے تقسیم کیے ہیں. یہ قبیلوں کی تقسیم یہ ادنا اور اعلیٰ کے لیے نہیں کہ فلاں اعلیٰ اور فلاں ادنا ہے، لتعارفوا، تعارف کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ کان کھول کر سن لو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ایک چمار کا بیٹا خدا سے ڈرتا ہے، وہ زیادہ معزز ہے خدا کے نزدیک کسی سید خاندان سے ترکنے والے جو خدا سے نہیں ڈرتا. اس لیے حضور نے آخری خطبہ حج میں فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی. کان کھول کر سن رہے 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاسود علی احمر، اور کسی سرخ رنگ والے گورے رنگ والے کسی کالے رنگ والے پر، اور کسی کالے کو گورے رنگ والے پر، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. الا بالتقوی، تقوی کے ساتھ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اللہ سے جو ڈرنے والا ہوگا. سب آدم کی اولاد ہیں، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. یہ بات میں تھوڑا سا آپ حضرات کی توجہ کو پوری طرح مبذول کرا کہوں گا کہ عام طور پر محفلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں نا یہ فلاں فلاں ذات کا ہے، یہ مسلی ہے ذات کا. مسلی کیا ہوتا ہے؟ مسلی کا عربی زبان میں نماز پڑھنے والا، یہ چمار ہے. بھائی اپنے کسب کے لحاظ سے کوئی ذات نہیں بنتی. ایک آدمی نے دھوبیوں کا کام شروع کر دیا تو وہ کوئی ذات ہے؟
ایک آدمی جوتے سی رہا ہے تو وہ کوئی ذات ہے، جوتے پالش کر رہا ہے تو کوئی ذات بن گئی، ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے تو وہ ذات بن گئی، ایک آدمی نے میلے لگا کے پہلے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا تھا جلائے تھے، اب اس نے فیکٹریاں لگا لی، فیکٹری کا مالک بن گیا تو وہ ذات بن گئی۔ پہلے ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے، اب ڈرائی کلین مشینیں آ کے دوسری مشینوں کے ساتھ کپڑے دھوتے تھے، کوئی ذات بن گئی۔ اپنے پیشوں کے لحاظ سے کوئی نہ ادنا ہے نہ اعلیٰ ہے، ہاں سوائے اس پیشے کے جس پیشے کو اختیار کرنے میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹتا ہے۔ مثلا گانا بجانا ایک پیشہ ہے مگر یہ ذلیل پیشہ ہے، یہ عزت والا نہیں ہے۔ ناچنا رقص کرنا ایک پیشہ ہے، اس میں لوگ پیسے کماتے ہیں، یہ ذلیل پیشہ ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان حقیر ہوتا ہے۔ لیکن کپڑے سینے کی وجہ سے، کپڑے بننے کی وجہ سے، کپڑے دھونے کی وجہ سے، جوتیاں گانٹنے کی وجہ سے کوئی پیشہ نہ ذلیل ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے زمیندارہ بھی کیا، نبیوں نے درزیوں کا کام بھی کیا، نبیوں نے جانور بھی چرائے ہیں۔ اللہ نے یہ سارے کام نبیوں سے کرا کر بتا دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی آدمی ان پیشوں کو حقیر نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا خود دودھ دو لیا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے جوتی کی سلائی کر لیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، کیا موچی کا پیشہ حقیر ہے؟ یہ حقیر کام ہوتا تو خدا اپنے نبی کو کام کرنے کی اجازت دیتے۔ اس لیے میرے تمام دوستوں سے جو دنیوی اعتبار سے ان کا سٹیٹس بڑا ہے، پیسے والے ہیں، معاشرے میں بڑے باوقار سماج ہوتے ہیں، کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں۔ نہ کوئی پیشہ حقیر ہے نہ کوئی انسان حقیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مٹی ڈھونے والا خدا سے ڈرنے والا ہو، بادشاہ وقت اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔